السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صدقكم ونصحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا أصحابك هاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. رنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. رنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. نام سارا پیر کامل ہے محمد رسول اللہ. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل والا کہتے ہیں ناتے اللہ اللہ. مشکل تم میری حل کرو مشکل کشا اللہ. بڑی مشکل یا مشکل کے مشکل ہو گئی مشکل. ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل. میرا مشکل کشا اللہ سے کچھ بھی نہیں مشکل. یہ واحد مطفی بھی امر وباء الحاکمہ. اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کی ذات صفات حقوق میں کوئی شریک نہیں.
بعد صلاۃ و سلام نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آئمہ محدثین اولیاء الرحمن رحمہ اللہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 14 پارہ ہے سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 3 میں ایک اجازت دی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ کہ نکاح کرو جو تم پسند کرتے ہو من النساء جن عورتوں، یعنی اسلام میں پسند کی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ پسند ہوگی تو زندگی گزارتی ہے، جیون ساتھی ہے۔ اب کتنے تک کی اجازت ہے؟ مثلا 2 مثلا 3 اور 4۔ لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرو اللہ تعدلوا کہ عدل نہیں کر سکو گے فواحدہ پھر ایک ہی کافی، او ما ملکت ایمانکم یا جہاد ہو جنگی قیدی بن کر دشمن کی عورتیں آئیں، وہ روٹیاں تمہارے حصے میں آئیں تو ان کی اجازت ہے، ان کی تعداد کی سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک ایسی رسم کا خاتمہ کیا ہے جو عرب معاشرے کے اندر عام تھی، پھیلی ہوئی۔ وہ یہ تھی کہ کوئی شخص جتنے مرضی نکاح کر لے کوئی قید نہیں تھی، اپنا حرم بھر لے، جب چاہے جس کو طلاق دے کر بھگا دے پھر کھول لے آئے، تو لاتعداد بیویاں رکھنے کا شوق تھا۔ اسلام نے آ کر اس رسم کو ختم کر کے 4 تک محدود کر دیا۔ یہ میکسیمم سے منیمم کیا ہے، منیمم سے میکسیمم نہیں کیا۔ لوگ لاتعداد کرتے تھے لیکن کہا نہیں 4 بس۔ اب یہ اجازت کس نے دی؟ یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ جب ضرورت ہو کہ 2 3 4 تک کی اجازت ہے، لیکن آگے جو فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے پھر ایک ہی کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ 2 3 یا 4 ان میں عدل ضروری ہے۔ اب ایک بیوی ہے اور ظاہر بات اس ایک بیوی کے نام رفتہ ایک خاوند کے جو ذمے ہیں، اس کی رہائش، اس کی خوراک، اس کا علاج معاوضہ، اس کے استطاعت کے مطابق فرمائش پوری کرنا، اس کے رشتہ داروں میں صلہ رحمی نبھا کرنا، ان کی شادی خوشی میں شریک ہونا، بیماروں میں بیمارداری کے لیے پہنچنا، عیادت کے لیے پہنچنا۔ اب جب ایک بیوی ہے تو کتنی ذمہ داریاں اس مرد کے اوپر، لیکن جب 2 بیویاں ہیں تو ذمہ داری ڈبل ہو گئی، اس کی دگنا حقوق دینے ہیں۔ یہی عادت ہے، کیونکہ پہلے 1 کے حقوق تھے، اب 2 کے حقوق ہیں۔ 3 ہے تو 3 گنا ذمہ داری بڑھ گئی، 4 ہے تو 4 گنا ذمہ داری بڑھ گئی۔ یہ کوئی مذاق اور ماحول نہیں ہے، عقل درمیان میں شرط ہے۔ اب جب دوسری بیوی ہوگی تو یہ آپس میں کیا لگے گی؟ پہلی بیوی اور دوسری بیوی سوگا، سرائکی میں پہاڑ، اردو میں سوگا۔ اب اجازت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ۔ 4 تک کی تو اجازت ہے عدل کی شرط کے ساتھ، لیکن اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اب یہ خود اپنی حیثیت دیکھ لو، 4 کا خرچہ کر سکتے ہیں، ذمہ داری حقوق ادا کر سکتے ہیں، 3 کا، 2 کا، 1 کا۔ یہاں کتنے ایسے جو ایک ہی کو راضی کرنے میں زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ 2 3 4 نکاح کرنا، شادی کرنا تو آسان ہے، اصل ہے حقوق 4 گنا بڑھ گئے، ذمہ داری 4 گنا بڑھ گئی۔ اور دوسری طرف دیکھیں، ایک بیوی ہے، اس نے ایک خاوند کے حقوق پورے کر دیے،
اس کو راضی رکھنا، خدمت کرنا، اس کے بچوں کی تربیت، گھر سنبھالنا، لوگ سب میں شریک ہونا، یہ ایک خاوند کے حقوق اس کے اوپر آتے ہیں۔ جب سوگن آ گئے اس کی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اب وہ ایک خاوند کے حقوق دو میں تقسیم ہو گئے، اب اس بیوی کی ذمہ داری گھٹ گئی، کم ہو گئی نا، کیونکہ اب باری مقررہ ہوگی۔ اب اس کے حقوق اس دن ہوں گے خاوند کے پورے کرنے جس دن اس کی باری ہے۔ 3 بیویاں ہیں، 3 سوکرے ہیں، تو ذمہ داری اور ان کی کم ہو گئی، کیونکہ خاوند ایک ہے اور ذمہ داریاں 3 پر تقسیم ہو گئی، بوجھ گھٹ گیا۔ اور اگر 4 ہیں تو مزید اللہ اکبر بوجھ گھٹ گیا، خاوند پر 4 گنا ذمہ داری بڑھ گئی، بیویوں پر 4 گنا ذمہ داری گھٹ گئی، سہولت ہو گئی۔ اب اسلام نے سوگنوں کے حقوق رکھے ہیں، اور جب دیکھا جائے پہلی بات یہ کہ عرب معاشرے کے اندر تو لاتعداد بیویوں کو رکھا جاتا تھا، اسلام نے حد مقرر کر دی، 4 عورتوں کو جب حقوق ملے تو وہ خوش ہو گئے۔ کیوں؟ لاتعداد سوگنیں تھیں، اب صرف 4 ہیں۔ لیکن ہمارے بڑے فقیر پاک و ہند میں صدیوں سے ایک کا رواج ہے۔ ہندو معاشرہ چونکہ یہاں پر غالب رہا، وہاں پر یہ تھا کہ ایک عورت جب کسی کے نکاح میں پیروں کے بعد آئی ہے تو ساری زندگی اسی کی ہے۔ اب چاہے وہ خاوند فوت بھی ہو گیا تو اس کی چتا میں اس عورت کو ساتھ جلنا پڑتا تھا، ستی ہونا پڑتا تھا۔ اگر ستی نہ ہوتی تو کہتے اتنی تانے لیتے تھے اس کو، وہ کہتی اس سے تو بہتر تھا میں جل مرتی اچھا تھا۔ اس کا دوسرے نکاح اچھا، پھر کیا ہوا؟ اگر ستی نہیں ہوئی زندگی بسر کر رہی ہے، دوسرے نکاح کی اس بیوہ کے تو ثواب ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے تھے سبز قدم۔ ایسی بدبخت اور بد قسمت عورت ہے کہ خاوند کا ساتھ لے جاتی ہے، وہ خاوند کی جو وفات ہے وہ قتل کی صورت میں اس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسی بدبخت ہے کہ خاوند کا ساتھ لے جاتی ہے، اس لیے دوسرے نکاح کو اسے کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تحریک چلائی بیوہ عورتوں کے نکاحوں کی ہندوستان کے اندر، کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کریں کہ اسلام میں اس کو باقاعدہ سہاگن کی حیثیت زندہ رہنے کا حق ہے۔ اور کثرت سے انہوں نے اس تحریک کو اتنا بھرپور پھیلایا کہ بیوہ عورتیں جو مومن مسلمان سے زندہ ہو اور اس کو کوئی بھی بدبخت اور اللہ اکبر ایسا نہیں سمجھتا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ دوسری شادی، اور چونکہ وہ ہندو معاشرے میں رہے اس کی اثر کی وجہ سے کیا ہوا، دوسری شادی ایک کیا سمجھ لیا گیا اللہ اکبر کہ اگر کسی نے کر لی تو یہ بیچارہ دلدل میں پھنس گیا، فلمیں بنتی ہوتی ہے بیویاں توبہ توبہ آ گئی اس بیچارے باپ کو۔ اب وہ 2 بیویاں، اب یہ 2 انواروں کے درمیان زندگی بسر کرنا۔ اب یہاں پر ایک مومن مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اجازت اس کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق مقرر کیے، اللہ اکبر، اس میں نبی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مرد جس کی 2 بیویاں وہ اگر ان کے درمیان عدل نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن
وہ اس حال میں قبر سے اٹھ کر آئے گا کہ اس کا جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، آدھا پھڑ مارا ہوگا۔ اب عدل کیا ہے اس کو بھی سمجھیں۔ نام نفقہ، 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، عدل کیا ہے؟ جس طرح اس کا خرچہ پہلی بیوی کا اسی طرح دوسری کا خرچہ، تیسری کا خرچہ، چوتھی کا برابر کی بنیاد۔ دوسرے نمبر پر ضروریات، نام نفقہ، خوراک، راشن، اس کے علاوہ ضرورتیں ہیں، گرمی ہے پورن ضرورت ہے، پنکھا ضرورت ہے، فرج کی ضرورت ہے، استطاعت ہے، تو اس طرح ایک بیوی کے بعد فرج ہے تو دوسری کے بعد، تیسری کے بعد، چوتھی کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے اب ہوگا عدل۔ ایک کے بعد ایسی ہے تو پھر باقیوں کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک کے لاکھ روپے اور باقیاں ایسے بیٹھے ہیں، ہاں یہ عدل کے خلاف ہوگا۔ تو ان کی ضروریات، نام نفقہ عدل میں نمبر 1، دوسرا ضروریات، تیسرے نمبر پر رہائش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ ایک بڑا سا گھر ہو، اس کے اندر الگ الگ کمرے ہوں اور اس میں سب بیویوں کو وہاں پر مشترکہ رکھ لیا جائے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، 9 ازواج مطہرات کے نکاح میں تھے، سب بیویوں کا الگ الگ، چھوٹا صحیح کچا صحیح، آپ نے حجرہ الگ بنایا، ان کا راستہ الگ تھا، کھجور کے پتوں کی چھت تھی، اوپر مٹی سے لپائی کی ہوئی تھی، کھجور کے تنے کے شتیر تھے، چھوٹے سے کمرے اور آگے چھوٹا سا صحن، سب کا الگ، ضرورت کی چیزیں سب کی الگ الگ۔ اس کے بعد برتن، تو اس کے بعد بھی اسی طرح برتن، تیسری کے بعد بھی اسی طرح۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے پاس بھرپور اچھی چیز اور دوسرے کا گھٹے، ہاں برابر۔ مشترکہ رہائش ہوگی اس کا نقصان ہوگا، وہ میں آگے بیان کروں گا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ رہائش سب کی برابر۔ اس کے بعد باری مقرر کرنا، یہ عدل میں ہے۔ 24 گھنٹے ایک بیوی کی باری، 24 گھنٹے۔ اب اس نے کاروبار بھی کرنا ہے، اب اس نے بن کے ذمہ داری 4 گنا بڑھ جائے گا، 4 بیویاں، اس نے ان کو بھی سنبھالنا ہے، ان کے رشتے داروں سے بھی دیکھ بھال رکھنا ہے، اور ان کا دکھ درد اس کو بھی وہ کیئر کرنی ہے، اور کاروبار کمانا بھی ہے، کاروبار بھی کرنا اور اپنا بھی خیال رکھنا ہے۔ نبھا سکے تو کرو، ورنہ نہیں۔ اس نے ورنہ فواہد اپنے کی کافی۔ اب باری اس طرح مقرر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں چکر لگاتے، ضروریات کا پوچھتے، خیر خبر لیتے، لیکن رات اس بھی جماعت گزارتے جس کا خبر یہ ترتیب رکھی۔ تو باری مقرر کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حق زوجیت۔ حق زوجیت کیا 2 بیویوں کا ادا کر سکے گا، 3 کا، 4 کا ادا کر سکے گا؟ فزیکلی طور پر فٹنس کتنی ہے، کیونکہ یہ اس عورت کا حق ہے، یہ بھی عدل کے اندر ہے۔ پھر صلہ رحمی، اس میں یہ ہے کہ اس بیوی کے جو رشتے دار ہیں، یعنی اس کے سسرال والے، اس بیوی کے بیٹے، ان کے 2 گھر میں شریک ہونا۔ اب ایک ہے تو ایک کی ذمہ داری ہے، 4 ہے تو 4 کی ذمہ داری۔ ادھر ہم کی کوئی موت ہو گئی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی خوشی کا معاملہ ہے، ہم جانا ہے، اس کو اس کے رشتے داروں سے ملوانا ہے۔ جس طرح ایک بیوی کے رشتے دار کو ملوانا ہے، دوسری، تیسری، چوتھی سب کو ملوانا۔ اب یہ ہے عدل۔ یہ میں نے بہت ذکر پھینکی ہے قرآن احادیث سے خلاصہ سارا۔ اس کے بعد عدل میں کیا آتا ہے؟ سفر کے اندر باری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں، اب ایک بیوی کو ساتھ لے جائیں تو دوسری کا نام آپ پورا ڈال دیں، جس کا نام نکلتا اس کو سفر ملے گا۔ ایک سفر میں ایک کو لے گئے تو دوسرے سفر میں دوسرے کو، اس طرح سے یہ نہیں ہے ہر دفعہ ایک جو چہیتی بیوی ہے اس کو لے جائے آدمی، دوسری کو نہ لے جائے، دوسری کا بھی دل کرتا ہے کہ میں باہر تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟
دینی تربیت. ایک بیوی کے جو بچے ہیں اس بیوی اور بچوں کی دینی تربیت ان کی آخرت کا اشارہ ہے. ان کے اخلاق، ان کی تربیت، ان کے عقیدے کا، نماز روزے کا. اب ایک ہے تو ایک کی ذمہ داری، چار ہے تو چار کی ذمہ داری، چاروں کا بڑا. یہ بھی عقل کے اندر شامل ہے. یہ بھی کہ ایک کے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے، ان کی تعلیم اچھی ہو جائے اور باقی جو ایسے الٹ پھرتے رہے، نہیں برابر کرنا. پھر کیا ہے؟ دل جوئی. ایک بیوی کے ساتھ دل جوئی تو دوسری کے ساتھ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نمونہ پیش کیا. ازواج مطہرات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی بھی کی. سفر میں جا رہے ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صاحب نے تنہائی ہے اور کوئی نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میاں بیوی دونوں نے دوڑ لگے تھے کہ آگے کون نکلتا ہے. ہمارے صدیقہ رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جاتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی عمر کی وجہ سے اور تھوڑا سا جسم اربا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جاتے اور میں آگے نکل جاتی. تو میں کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدلا ادھر گیا، جب میں آگے نکل جاتے آپ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے ہوں تاکہ بیوی خوش ہو جائے، اللہ جیت گئی. دل جوئی ہے نا. ضروری تو نہیں کہ ہر دفعہ میں نے جیتنا، چلو کبھی اس کو بھی خوش کرنا. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے. تو بیوی کی دل جوئی کرنا، اب وہ ایک کے ساتھ ہے، دوسری تیسری دل جوئی سب کے ساتھ ہے. موڈ مزاج سب کو صحیح دینا. اس کے بعد عدل میں یہ ہے کہ بچوں میں عدل. ایک کے بچوں کو کھلانا پلانا تعلیم اور اعلیٰ، اور دوسرے کے جو بچے ہیں ان کو کام بنایا جائے. کیونکہ ہے تو تیری اپنی اولاد. تب ان میں عدل. چار بیویاں، چاروں کے بچوں کے اندر عدل. ان کی تعلیم، علاج، معالجہ، خرچ سب کو دوسری طرح. یہ بھی جو شہید بیوی کے بچے ہیں ان کے یہ تو کھانسی نظر ہو جائے تو بار بار ڈاکٹر کے چکر لگ جائے، اور دوسری جو شہید بھی نہیں ہے دل سے اتر گئی ہے تو اس کے جو بچے ہیں ان کے بچے اللہ اکبر بیچارے تڑپ رہے ہیں بیمار کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ بس جس میں کھا لو کوئی کام ایسا نہیں. اگر برابر پہلی بات. اس کے بعد یہ ہے تحفہ تحائف. ایک بیوی کے رشتے داروں کو تحفہ تحائف دیا تو دوسری بیوی کے رشتے داروں کو تحفہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین وفات پا گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے شہیدوں کے گھر تک کوئی چیز تقسیم کرتے تو پہنچاتے تھے. یہ تو پھر ہر بھی اور یہ کہ چہیتی بیوی کے ادھر ان کے رشتے دار آئیں تو کیا کریں؟ پھر میس آ رہے ہیں، مرغے آ رہے ہیں، یہ آ رہا ہے، خوب کھانا پک رہا ہے، اور جو دل سے ادھر نہیں ہے اس کے ہیں تو چلو بات بات کری ہوا ادب رکھنا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عدل. قرآن کہتا اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک کافی ہے. کیوں؟ پہلے ایک بیوی کی ذمہ داری، چار ہیں تو پھر چار کی ذمہ داری ہے. دیکھو دماغ سکو تو ٹھیک نہیں تو اس کے اندر قدم نہ رکھو. کیوں؟ یہاں پر فرض ہے، پکڑ ہوتی ہے. اب آگے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ احکام دیے عدل کے حوالے سے، اب آ جاتا ہے اس طرف کہ جہاں پر عرب اور بر صغیر کے معاشرے میں جو فرق ہے میں نے بتایا کہ وہاں پر باقاعدہ دنیا رکھتے تھے لوگ. 4 تک محدود کر دیا گیا، ان 4 لوگوں کو حقوق ملے وہ تو ہو گئی کچھ. آج بھی عرب معاشرے کے اندر 4 دینوں کا رواج موجود ہے اور وہاں پر کوئی مسائل کھڑے نہیں ہوتے. ایک کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن اپنے قسمت مجھے رزق مل رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے، اس کو مل رہا ہے، مجھے کیا مسئلہ. سب کے بچے ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں. ایک صحبت بیمار ہے تو دوسری جو ہے اس کے گھر کی خبر گیری نگرانی کر لیتی ہے، اس کے بچوں کو سنبھال لیتی ہے، اس کے گسار کرتی ہے. خامن بیمار ہے تو سب بیویاں اکٹھی ہو کر اپنے خامن کی تیمارداری یہ کرتی ہیں. وہاں پر تو مسئلہ ہے ہی نہیں. رو رہے ہیں تو ہمارے بڑے زمین پاک کو ہند کے اندر رو رہے ہیں. اچھا
اب یہاں پر یہ ہے کہ بیوی ایک رکھنی ہے، دن فرنٹ جتنی مرضی ہے، اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ اس پر کوئی قانون ہے پکڑ ہے۔ دوسری شادی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ یونین کورس پہلی بیوی سے اجازت۔ سب سے پہلے تو مسئلہ تشدید ہے، وہ کیسے دی اجازت۔ دوسری نمبر پر میڈیکل سرٹیفکیٹ، تیسرے نمبر پر مالی پوزیشن، چوتھے نمبر پر یونین کونسل سے اجازت نامہ، پھر جا کر ہو۔ اور جہاں آئس کریم کے کپ کے اوپر گیٹ مارنے کے لیے پارک میں موقع مل جائے گا کے ساتھ، اب وہ سارا پاپڑ دے گا۔ اسی وجہ سے بدکاری پھیل رہی ہے اور نکاح کم ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام نے کہا کی اجازت تو دی جا سکتی ہے، خبردار اس کے علاوہ اگر کہیں منہ کالا کیا تو شادی شدہ کی سزا سکتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ دوسری شادی ایک بیوی ہے، اب اکثر کیا کرتا ہے خامد اس کو دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے۔ رب نے اجازت دی ہے، وہ کون ہوگی روکنے والی؟ میں لے کر آؤں گا دوسری بیوی، اس بیچاری کی جان سولی پر لٹکی رہتی ہے، بس اب دوسری بیوی آئی بڑی پریشان، ٹینشن دے دی، دوسرے کو پریشان کرنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اس نے معاشرت کا حکم دیا۔ ایسا ارادہ ہے اس کا ذہن بنا ہے، اب بار بار اس کو یہ دھمکی دینا دوسری شادی کی، یہ غلط، یہ مردوں کی طرف سے جو ضرور ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خفیہ شادی کر کے رکھ لی، ایسے مل رہے ہیں جس طرح کوئی داج کا لوگ نہیں دے گا۔ اب شک پڑا پہلی بیوی کو، اب اس نے جاسوسی شروع کر دی، کسی نے چیز تو لگاؤ، پتا کرو کہاں ہے، کس جگہ۔ پھر پتا چلا اچھا یہ معاملہ ہے، اب کیا ہوا؟ اللہ پر یا اچانک شادی کی اطلاع دے دی، میں نے دوسری شادی کر لی، اب اس بیوی پر موقع کر کے کر دے اچھی بنی جو خامد کی خدمت کر رہی تھی، بھاگ بھاگ کر اس کے اللہ پر خدمت کرنے کی، اب وہ بیچاری کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ پر ایسا ذہن معاف ہو جاتا ہے اس کا، اور اس کے بیٹے والے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اب وہ داماد گندا لگ، اب ہزاروں عیب اس کے اندر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اب بھی 1800 الزامات لگانے شروع کرتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا، مجھے پتا تھا یہ ایسا ہو، تاکہ خدا خراب کر دی۔ تیسرے نمبر پر سے کیا ہوتی ہے؟ مشترکہ رہائش، ایک ہی گھر کے اندر دو بیوی، ظاہر بات ہے دوسری کو دیکھ دیکھ کر اڑے گی، جلے گی، اوپر ایک بیوی رہتی ہے، نیچے دوسری رہتی ہے۔ اب اس کا نام سوگند کیوں رکھا گیا؟ 100 کان رکھنے والی، ایسے نہیں رکھا انہوں نے نام۔ ہاں ذرا سا دروازہ کھٹکا، دیکھے کہ کون ہے، اچھا دوسری بیوی کی مالی ہے جو نیچے رہتی ہے، اب کیا لے کر آ رہا ہے؟ چھاپا کو دیتے لیے تو لے کر نہیں آتا، اس کے لیے لے کر آ رہا ہے۔ پھر بچوں کو بھیجے گی، اب وہ کیا کر رہا، امی کیا کر رہے، کیا باتیں ہو رہی، بچوں میں بھی جاسوسی کی عادت بن جاتی ہے، وہ تو پتا ہے نا کہ یہ معاملہ ایسا، ان کو نمک مرچ لگا کر آ کر بتانا ہو ایسا، یہ اچھا اچھا، انہوں نے نمک مرچ لگایا، انہوں نے تڑکا لگا دیا، سو کر کام خوب کم کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گزرے الگ، آمد و رفت کا راستہ بھی الگ، اکٹھا نہیں رکھا، اس کے برتن الگ، اس کے بستر الگ، اس کا سب کچھ انڈیپینڈنٹ، دوسرے کے ساتھ اس کا کوئی بھی اس طرح کا نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ کیا۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بیوی، دوسری بیوی، تیسری یا چوتھی، ان میں سے جو ذرا ہوئی پاورفل کسی بھی اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اس کا خاندان ذرا مضبوط ہے، اس کی تعلیم ذرا اعلیٰ ہے،
دوسری باتوں کی طرف دیکھتے کمزور ہیں، اس کے بارے سے اتنے نہیں ہیں وغیرہ بولنا نہیں جانتی. اب کیا ہوتی ہے؟ ایک بیوی دوسری بیوی سونے آپس میں ایک ظالم ساس کا کردار ادا کرتی ہے، دوسری بیچاری مظلوم بہو کا کردار ادا. اب ہو سکتا ہے بڑی بیوی ظالم ساس بن جائے، ہو سکتا ہے چھوٹی بیوی ظالم ساس بن جائے. یہ جس کا داؤں پریشر چلتا ہے کام پر وہ یہ کردار ادا کرتی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ کون تھا؟ یہ کیوں ہے؟ میک اپ کر کے بیٹھی ہے، کام کیوں جا رہی ہے؟ سو کان ہے نا، سو کان ہے نا، 100 کان رکھے ہوئے، دیدے بھی 4 رکھے ہوئے. اس لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب وہ ہر بیچارہ شکل کا. اب جو ظالم سال کا کردار ادا کر رہی ہے، اب اس نے دیکھا دوسری بیوی کو باری ہے، اب وہ بار بار بچوں کو بھیجے، یہ کام ہے. کوشش ہوگی اس کے پاس نہ بیٹھے. اب یہ دوائی جانی ہے، اب یہ کام کرنا ہے، اب چھولے نہیں ہیں، اب روٹی نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے، اس سے اٹھائے گی اس کو. کوشش ہوگی اس کے پاس میرا کام ہے، یہ پورا میرا ہے. اللہ. اب بات کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بار ہستیاں ہوں کے گھر میں بھی کوئی جھگڑے نہیں تھے. میں نے اس کو بڑا گہرائی سے مطالعہ کر کے یہ دھیرے آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. جھگڑے تھے، اللہ نے ان کا حل نکالا، جھگڑے ختم ہو گیا. چند واقعات آئے وہ آپ سن لیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب آدمی بیوہ عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس کی موجودگی میں کماری سے نکاح کرے تو کماری کے پاس مسلسل 7 دن 7 راتیں رہے. نہیں کہ 9 دن کی، نہیں کہ 7 دن. تیسرا پھر باری مقرر کرے، یعنی باریاں کماری سے 7 راتوں کے بعد باریاں آگے مقرر ہوں گی. اور جب کماری کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح بیوہ عورت سے کرے تو اس کے بعد مسلسل 3 دن رات قیام کرے، پھر باری مقرر کرے. جیسے وہ باری ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے نبوت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا میری ایک سو کر ہے، اگر میں اس کا دل جلانے کے لیے، بیماریاں اس وقت بھی تھی نا، انسان ہے نا، وہ عورت کہتی ہے اگر میں اپنی سوگند کا دل جلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہوں کہ میرے خامد نے تو مجھے فلاں چیز لا کر دی ہے، فلاں چیز لا کر دی ہے، یہ لا کر دی ہے، حالانکہ اس نے لا کر نہیں دیا، صرف دل جلانے کے لیے، تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا؟ اب ڈر بھی رہی ہے کہ کہیں میرا یہ سوچ غلط ہو نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی چیزیں ملنے کا دعویٰ کرے جو اسے حقیقت میں نہیں ملی، وہ شخص جھوٹ کا لباس اوڑھنے والا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی جھوٹ گنا جائے گا. تھی یہ باتیں اس دور میں، اس ماحول میں، لیکن اس کی اصلاح کی اسلام نے آ کر یہ تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر کی بات. عمر مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. بیوہ عورت تھی، وہ ڈھیر عمر کی تھی، بڑی عمر والی تھی، تو ان کے ساتھ اپنی باری کا دن اللہ کا مقرر کیا. ان کے ہوتے ہوئے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. اب 2 بیویاں، ایک سودا رضی اللہ عنہا بیوہ اور ایک کماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. اب سودا رضی اللہ عنہا نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے طلاق نہ دے دے کہ کیوں آپ کے پاس ایک بیوی آ گئی تو میں بوڑھی ہوں، زیادہ عمر والی ہوں، بیوہ ہوں، شاید طلاق دے دیں. انہوں نے اپنی خوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اپنی باری رات جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبا کروں. یہ تربیت تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوٹے، کہیں مجھے طلاق نہ دے، لیکن میں اپنی باری دیتی ہوں عائشہ رضی اللہ عنہا. یعنی خاوند کی خوشی کی خاطر سوگند کو ہبا کر دیا. تربیت ہو گئی نا، آج کرتی ہے
کہتے ہیں اپنا بخار نہ دے سوگن کو، روٹی کا جلا ہوا ٹکڑا نہ دے سوگن کو، کیوں دو؟ وہ اپنی رات کی باری کا حصہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے میرا خاون خوش ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں روٹی ہوں، میرے اندر وہ خواہشات اتنی نہیں ہیں، چلو میرا خاون جو ہے وہ خوش ہے. دماغ آتی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ اکبر اور سودا رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی باری والے دن کا قیام کن کے پاس کرتے؟ یعنی ایک تو باری کو کرتی عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسری تھی سودا رضی اللہ عنہ، تو دو راتیں مسلسل ان کے پاس کرتے. دن تو عصر کے بعد خبر کی تھی سب کی کرتی، لیکن رات سودا رضی اللہ عنہ جو باری کی رات تھی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد، تو گویا عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو راتیں. یہ صحیح بخاری کے حدیث. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے اپنی بیویوں کے درمیان کسی ایک کو ساتھ لے جانے کے لیے قرعہ ڈالتے ہیں. یہ صحیح بخاری کے حدیث، تاکہ کسی ایک کو لے جاؤ دوسری ناراض نہ ہو جائے. قرعہ ہوگا نام جس کا نکلا چلے گی، دوسری خوش ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا نام نہیں ہے تو جس کا نام ہے اس نے یہ نہیں کیا چلانے کے دیکھا پھر میرا نام نکل آ جائے. معاشرے میں خرابیاں تھیں تربیت کی، جس طرح لگ بھگ مردوں میں تربیت آئی اسی طرح عورتوں میں بھی تربیت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی نمونہ ہوئے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے ازواج کو قرعہ ڈالتے. ایک بار قرعہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں کا نام نکلا، دونوں ساتھ ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور حفصہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو. تب کیا ہوا؟ کہتے ہیں دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے وقت چلتے چلتے زوجہ محترمہ سے باتیں کیا، چونکہ عرب کا ماحول تھا، دن کو گرمی کی شدت بھی ہوتی تھی، دن کو لوگ پڑاؤ کرتے کسی گاؤں کے اندر بیٹھ کر ریسٹ کرتے اور رات کو سفر کرتے تھے. راتیں ٹھنڈی ہوتی تھی صحرائی علاقوں کے اندر، تو رات کو سفر کرتے. تو فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کے دوران اپنی بیوی سے باتوں میں مشغول ہوئے، گفتگو ہو رہی ہے، بیوی ہیں گفتگو کرتے جا رہے ہیں. تو اس سفر میں حفصہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت مزاج انہوں نے سکین بنائی، دونوں شوہروں نے سکین بنائی کہ آج رات تم میرے منہ پر سوار ہو جاؤ، میں تمہارے منہ پر سوار ہو جاؤں، ذرا تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوک کرتے ہیں. سکینیں بچی ہیں. اب لیکن اسلام ہوئی ہے نا کہ کیا ہوا. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ پر سوار ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حسب محمود عائشہ رضی اللہ عنہ کے منہ کی طرف تشریف لے گئے. اب جب کہ اس منہ پر حفصہ رضی اللہ عنہ سوار تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، آپ آئے، آپ نے سلام کیا اور اس کے بعد چلتے گئے، ان سے باتیں کرتے رہے، وہ سنتی گئی، وہ بولتی نہیں تاکہ پہچان نہ ہو جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کر رہا ہوں، اور حقیقت میں کیا تھا حفصہ رضی اللہ عنہ. اب چلتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل پر پہنچ گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ اس رات آپ کی رفاقت سے محروم رہ گئی. دیکھا نقصان ہو گیا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا، آپ سے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں مجھ سے، لیکن ہم نے یہ سکین کر کے کیا کیا، اللہ اکبر، کہ آج آپ میں محروم رہ گئے. چنانچہ جب منزل پر پڑاؤ گیا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پاؤں ازفر گھاس میں ڈالے، یعنی گھاس تھی اس میں ڈالے. وہ کہنے لگی یا اللہ کوئی سانپ یا بچھو بھیج دے جو مجھے کاٹ کھائے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، اللہ اکبر، میری اپنی ہی ذکیر تھی جس کو میرا اتنا نقصان ہو گیا. صحیح بخاری کی حدیث. اب کیا تھا، اللہ اکبر، خامن کی تو لگانا، نقصان اپنا کر رہے. اسلام کہیں سزائیں ملی، کہیں اللہ اکبر اللہ کی طرف سے اللہ اکبر سمجھایا گیا، کہیں ان کا اپنا جو عمل تھا اس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا تو خود ہی احساس ہو گیا. انہیں احساس ہو گیا، احساس ہو گیا یا اللہ خود ہی نقصان دے دے مجھے کاٹ کھائے کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے رات ساری کی رفاقت سے معروف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں وہ ابن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب ناراض ہوتی ہو تو کافی پتہ چل جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ اس کا مطلب ہے خاوند اپنی بیوی کا اتنا مزاج شناس ہو کہ آج اس کا منہ ٹھیک ہے اور آج اس کا منہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو بیوی عرض کرتی ہے وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو یعنی اچھا موڈ ہوتا ہے تو بات کرتے ہوئے کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ناراض ہوتی ہو یعنی موڈ آف ہوتا ہے تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، بالکل ٹھیک آپ نے پہچانا صرف آپ۔ یہاں ضدیاں گزر جاتی ہیں، خامد بیوی کا ذہن نہیں سمجھ پاتا، بیوی خامد کا ذہن نہیں سمجھ پاتی، تو اس کی عادت کیا ہے، اس کی یہ کیا ہے، میں اس کے حساب سے کیا کروں کو کمپرومائز کر دوں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موڈ پہچان لیتے تھے اللہ پر، ازواج مطہرات کے ساتھ اتنی گہرائی کے ساتھ تعلق تھا، یہ بھی کہ بیویاں ہیں تو پھر پرواہ نہیں کسی کی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں جنازہ سے فارغ ہو کر کچھ صحابی تھے وہ دفن کر کے اس کے بعد واپس آئے تو آپ کے سامنے شریف تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر پھٹا جا رہا ہے، یعنی ان کے سر میں نہیں پھٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نہیں بلکہ میرا سر بھی پھٹا جا رہا ہے، یعنی مجھے میرے سر میں بھی درد ہے، یعنی بیوی بھی مریض ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئے تو میں تمہارے سارے کام خود کروں گا، تجھے غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، جنازہ پڑھاؤں گا، قبر میں اتاروں گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت ماجد اگر انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں میں دنیا سے جاؤں اور آپ دوسری شادی کر لیں؟ اگر انسان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی 18 سال بے زندگی میں گزارے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور روتی تھی اے کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تمنا کی تھی آپ کی حیات میں فوت ہو جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم مجھے غسل دیتے، کفن پہناتے، جنازہ پڑھتے، دعائیں کرتے، قبر میں اتارتے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہچاتی، بعد میں سمجھ آئی بات۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلومات ہے خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اگر ناجائز ہوتا ہمارے پاس بیوی میں بول ہو جائے تو ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کا اظہار نہ کرتا۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں مکہ میں اللہ اکبر کہ میں نوازی کے ایام میں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی، آپ برتن میں جس جگہ سے منہ رکھ کر پانی پیتے اللہ اسی جگہ سے منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں پیا اور ہٹی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ جسے مسلم جدید سے کتنی محبت آپ یہ نہیں ہے کہ یہ تو ان کا منہ لگا ہوا ہے اور میں کیوں یہ تو محبت، یہ اسلام میں اس چیز کا تصور نہیں ہے۔ صاحب میں جا سکنا ہو دوسرے کے سامان جو چیز استعمال کر سکتا۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جناب دیکھتے ہیں ازواج مطہرات میں جھگڑے نہیں ہوئے، ہاں وہ ہوئے، ان کا کیا حل کیا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تھے، ان کے پاس باری والی رات وہاں پر موجود تھے۔ دوسری زوجہ محترمہ نے برتن میں کھانا بھیجا، کسی کے ہاتھ کھانا بھیجا کہ چلو میں نے چیز اچھی بنا لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز پسند ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام فرما دیں۔ اب جو جس بیوی کے حجرہ میں تھے انہوں نے کیا کی باری میری ہے اور دوسری نے کیوں بھیج دیا کھانا یہاں پر؟ اس نے وہ شخص جو برتن لایا تھا اس برتن پر ہاتھ مارا اور وہ برتن نیچے گر کر ٹکڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے ٹکڑے جمع کیے اور پھر کھانا اکٹھا کرنے لگے جو نیچے گرے جو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ رہی، سو کر پانی کی غیرت آ رہی،
پھر آپ نے خادم کو روکا اور برتن توڑنے والی بیوی کے گھر سے نیا برتن لے کر خادم کے حوالے کیا اور ٹوٹا ہوا برتن اس کے گھر میں رہنے دیا، جمع ہوا ٹوٹا تھا۔ یہ صحیح بات ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ایک بیوی نے اللہ پر سوگن کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ کیا تو خامد کو ٹھنڈا مزاج رکھنا چاہیے، فوراً غصے میں آتے سے باہر نہ ہو جائے۔ اور دوسرا اس کا جو نقصان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا کہ برتن توڑا، اب ٹوٹا برتن تیرے پاس ہے، تیرا کیا برتن اب اس کے ساتھ مطلب ہے ہر بیوی کے گھر برتن بھی الگ مہیا کیے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت کا بنا رہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، پتہ چلا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے قبیلے سے تھی، ان کے بارے میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سوگن کے بارے میں کہا یہودی کی بیٹی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں رونے اللہ کہ مجھے اطلاع دیا میری سوگن ہے۔ اب دیکھیں ایسا معاملہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ نے اس کا حق نکالا، اصلاح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، دیکھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا حفصہ نے مجھے کہا ہے کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی ہو، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے، تمہارا باپ نبی، تمہارا چچا بھی نبی مراد ہارون علیہ السلام، تو اس قبیلے سے دل جوئی ہو رہی ہے نا، رو رہی ہے تو اس کا دل جوئی کر کے اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ تو جس قبیلے سے ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام تیرے باپ اور ہارون علیہ السلام تیرے چچا، ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بھتیجی ہے اور ایک نبی کی تو بیوی ہے۔ فضیلت بتا کر اس کو خوش کر دیا۔ اور ادھر حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس بات پر وقت جتلاتی ہو؟ حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ سے ڈرو، آئندہ سے بات نہ کہنا۔ جامع ترمذی کے حدیث اس کو سمجھا دیا، جھگڑے ہوئے تو سمجھانا ہے، اسلام نے اصلاح کی ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ چھوٹے قد والی برات صفیہ رضی اللہ عنہ کا چھوٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ سمندر میں اگر ڈال دی جائے سمندر کڑوا ہو جائے، ڈانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جامع ترمذی سے بغور کا حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہو گیا خیبر کا علاقہ، انصار مہاجرین کے گھروں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے، بھوک غربت دور ہو گئی ہے، ہمارا بھی ذرا خرچہ بڑھا دیں، حق برتر سب چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے مسکین میں زندہ رہو، مسکینوں میں مرو، مسکینوں میں جو آیا آپ سب خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں، چاہتے تھے گھر والیاں بھی اسی مزاج کی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے پر ناراض ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ سمجھانے کے لیے کہنے لگے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے جو خرچہ جائے مجھ سے لے لیا کر، خبردار مجھ سے نہ کر۔ اس کا مطلب ہے سسر آ کر یہ نہ کرے کہ اپنی بیٹی کی فیور کرے، مسئلے کو سمجھے اور داماد کی فیور۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو سمجھا، عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ کرتی ہو، گردن دبانے کے لیے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی گردن دبانے کے لیے گئے۔ پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے دنیا آخرت پر بات ہو جائے گی، سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر 29 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقیہ مہینوں سے بائیکاٹ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مجھ سے خرچہ مانگ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی سورۃ احزاب 21 میں بارے کیا کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانیو اگر تم چاہتی ہو دنیا کا مال تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، لیکن اپنی زوجیت سے پھر فارغ مسرحکن صلاحا جمیلا، میرا ساتھ ہو، لیکن اگر رہنا ہے تو اسی طرح رہنا پڑے گا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک 2 دن کبھی ایسے نہیں گزرے پیٹ بھر کے جو کی روٹی کھائی، ایک دن ہے تو ایک دن نہیں۔ ہمارے سے کسی دن ہم نے 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھایا، ایک ٹائم کھانا کھایا تو ایک ٹائم کھجور تھی۔
امت بہت کھا رہی ہے، ہمارے پیچھے ختم ہی نہیں ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ چونکہ گزار جاتا تھا، آپ چاہتے تھے گھر والوں کا گزار بھی ایسا بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تقریر کا نازل ہوئی، بیویوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، سب اکٹھی تھی نا، فرمایا اب عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے کہ عائشہ جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے بے شک مشورہ کر لے، میرا ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح رہنا پڑے گا، اور اگر بات چاہتی ہیں تو پھر آپ کو میں مال دیتا ہوں لیکن میری زوجہ سے مال. ماں باپ سے مشورہ اگر کر بھی دوں تو انہوں نے بھی تو مجھے روکنا اس بات سے، لیکن میں مشورہ نہیں کرتی، میں خود یہ کہہ رہی ہوں اللہ کے نبی میں آپ کو اللہ اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. جو پہلے پتی وہ کجور کی بند کر دے نشان. ایک بیوی نے یہی کہا، دوسرے نے یہی کہا، 9 کی 9 بیویوں نے یہی کہا. اللہ نے نام پتہ کیا دیا؟ سورہ احزاب میں آپ موجود ہے. اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو بیویاں آپ کے ساتھ اتنا صبر شکر کے ساتھ گزارا کریں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت نہیں ہے ان میں سے کسی کو طلاق دیں یا ان کے بدلے کسی اور کو لے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ پابندی ہے انہیں کے ساتھ گزارا کریں. اللہ کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کو پسند کر دیا. اصلاح ہو گئی. اللہ نے قرآن میں کہا. اسی طرح سے تحریک کا واقعہ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب رضی اللہ عنہ نے گھر میں جائے، انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جائیں، شربت پڑا شہد کا انہوں نے پیش کر دیا، تو زیادہ دیر زیادت ہوتی رہے گی. اب ایسا دونوں انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، اب زیادہ دیر لگ گئی ہے، ہمارے پاس یہ ٹائم تھوڑا بچا، اب اس طرح کرنی ہے جب میرے پاس ہے تو تمہیں کہنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے سمجھ لا رہی ہے، میرے پاس ہے تو میں بھی یہی کہوں گی تاکہ اس کے گھر میں زیادہ دیر نہ بیٹھے. دونوں نے یہی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استعمال نہیں کروں گا میں تو حرام سمجھے گی. اللہ نے قرآن میں 28ویں پارے میں آیت نازل کی سورۃ تحریم میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حلال ہے ہم نے آپ پر آپ نے حرام کیوں کیا؟ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا دونوں سے عائشہ رضی اللہ عنہا حفصہ رضی اللہ عنہا سورۃ تحریم میں آیت نازل کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو دیکھ لو اللہ اکبر پھر کیا ہوگا تمہارے لیے سزا ہے. اللہ کے بہتر تمہارے لیے ہے کہ تم توبہ کرو. انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی. اللہ کے اللہ پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ جو حفصہ رضی اللہ عنہ نے بتایا عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد شاید استعمال نہیں کریں گے. آپ اور کر دیا. اللہ کی عزت نے اطلاع دے دی وحی کے ذریعے. اب انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے خبر دی. سورۃ تحریم کے ساتھ مسئلہ حل ہو گیا. بیویوں نے معافی مانگ لی کہ نہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی. اب باقی جو 8 بیویاں تھیں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک کے اوپر الزام آیا ہے تو خوب ہم اپنا پرانا پر جہاں کو بہت درد نکالے. نہ کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مطالعہ سے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ ہم سوگن ابو سوگن کے بارے میں کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کے اندر سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. اصلاح ہو گئی، اصلاح بھی ہوئی ان کی. اللہ اکبر. زینب رضی اللہ عنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی دینداری، تقوی، صداقت اور صلہ رحمی کی تعریف کی کہ بڑی دیندار اور حکمت والی صحبت کے بارے میں کہتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. سودا رضی اللہ عنہ کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی. کس بات کی؟ اللہ نبی کے بہترین اور عزیز ترین عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی تھی. سوگن کے بارے میں گواہی دے رہی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم حدیث ہے کہ جس بیوی کی باری ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، باقی اللہ ساری بیویاں وہاں جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتی جہاں تک اللہ وغیرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے اثر کے بعد، لیکن بیویاں بھی اس صحبت کے گھر جس کی باری ہوتی تاکہ صحبتوں کا بھی آپس کے اندر تعلق جڑا رہے.
یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کا یہ انداز تھا خاص شرح گھر کے اندر اس طرح سے معاملے کی اصلاح ہوئی. اسلام میں شوقوں کے حقوق بھی رکھے ہیں, مردوں کے وہ بھی عدل کے پابند کیا گیا ہے. اللہ سے دعا اللہ کے سامنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات وہی ہے کہ مرد 2 3 4 شادیاں کرتا ہے تو ذمہ داریاں 2 3 4 گنا بڑھ جاتی ہیں, لیکن عورت کے لیے 2 3 4 سوتنے ہیں تو خامد چونکہ مقابلے میں ایک ہے تو ان کی ذمہ داریاں ان کا بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ہر آدمی اپنے معاملے کو دیکھ کر کہ عدل کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتا تو پھر فواہدہ ایک ہی کافی ہے. اللہ سے